وہ کہتے ہیں پی ٹی آئی کسی حال میں خوش نہیں ہے. ہاں نہیں وہ تو اب باتیں بناتے ہیں. ان کی کیا بات ہے, وہ کہتے ہیں جمہوریت اور لے آتے ہیں ایک ایسا نظام جس میں ایسے اصحاب بھی ہیں جن کا ساری عمر ان کی کوئی احتساب ہی نہیں ہو سکتا. تو وہ کیا بات کرتے ہیں. یہ مسلم لیگ کو تو نون کو تو جمہوریت کا پتہ ہی نہیں ہے. یہ تو سپریم کورٹ پہ حملہ کرنے والی جماعت ہے. اس جماعت کی کیا کیا گنوائے ہیں ان کے جو خوبیاں ہیں اور ان کا ریکارڈ جو ہے. پر میں جو کہنا چاہتا ہوں کہ عمران خان سے جو ہو رہا سو ہو رہا ہے, میں اس کو کنڈون نہیں کر رہا ہوں. میں اس کو یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ کوئی درگزر کریں, بالکل نہیں. اور میں کہتا ہوں جو اس کی بہنیں لڑ رہی ہیں جنگ, وہ کمال کر گئی. ان کا کمال ہے کہ ساری رات بیٹھے رہنا آسمان کے نیچے, اور اس سردی میں جو اسلام آباد اور پنڈی کی سردی ہے جی, اور پھر دلیری سے بات کرنا. اور وہ کہتے ہیں کہ جی علیمہ ہے وہ پیش نہیں ہوئی, اتنی دفعہ ہوئی, وہ ایبسکانڈر ہو گئی. وہ ایبسکانڈ کہاں کر رہی ہے؟ ایبسکانڈر تو ہوتا ہے جو روح پوش ہو جاتا. جی بالکل, وہ ایبسکانڈر بالکل نہیں ہوئی, بالکل نہیں وہ ایبسکانڈر ہوئی. چاہے عدالت کا وارنٹ جاری کر دے وہ ایبسکانڈیشن کا یا ایبسکانڈنگ کا, وہ نہیں ہوئی ایبسکانڈ. تو یہ چیز جو ہے یہ آفرین ہے اس میں بالکل آفرین ہے. لیکن گزارش یہ ہے کہ کیا جو دلیری ان کی جس کی آپ بات کر رہے ہیں, کیا وہ پی ٹی آئی کے گلے نہیں پڑ گئی؟ جس طریقے سے ان کی سسٹر نورین جو نیازی ہیں, انہوں نے انڈین چینل پہ ایک انٹرویو دیا اور اس کے بعد یہ پریس کانفرنس آئی, اور بہت سارے ماہرین یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ انٹرویو کے سارے ریپرکشنز ہیں. نہیں, انٹرویو کے ریپرکشن نہیں ہے. یہ آپ کسی طرف بھی لے جاؤ. آپ کا خیال ہے کہ میاں نواز شریف نے کبھی کلدیپ نیر سے بات نہیں کی؟ ایک بھارتی صحافی تھے, فوت ہو گئے اب یا ہاں جہانی ہے, پر وہ ان سے بات نہیں کی. دوسرے پریم چوپڑا اور ان لوگوں سے بات ہی نہیں کی. بات بند کرنی ہو بات بند کر دیتے ہیں. اگر آپ یہ تو ہم سمجھتے نہیں. اب ہم کیا سمجھتے ہیں وہ آپ کو بتاؤں. جہاں سب سے بہت بڑی غلطی ہمارے سے ہوئی ہے افغانستان سے متعلق, یہ گزشتہ چند ہفتوں میں جی, جب مذاکرات کے لیے وہ راضی ہو گئے جی, ترکیہ نے اور قطر نے افغانستان کی حکومت کو ہمارے ساتھ بٹھا دیا, تو آپ کا لہجہ نرم ہونا چاہیے تھا. آپ کا لہجہ کیا تھا؟ آپ کو وہاں بھیجنا چاہیے تھا اسحاق ڈار کو. آپ بھیجتے ہیں ایک پہلوانی صفت کے کمزور ضعیف سے آدمی, وہ خواجہ آصف. وہ اتنی آواز نکال کے جہاز پہ چڑھنے سے پہلے جا رہے ہیں آپ دوحہ ملنے اور ایک مفاہمت کے لیے, اور یہاں سے کہتے ہیں کہ آپ یہ فلانا ان کا لیڈر سمگلر ہے, فلانا ان کا لیڈر ہیروئن میں وہ کرتا ہے. پھر آپ کہتے ہیں کہ ہم آپ کو کہہ رہے ہیں بھئی دیکھو ہمارے ساتھ سیدھے ہو کے چلو, مطلب ٹھیک ہو جاؤ.